بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ڈان کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اوپینین کو، نیویگیٹنگ دا ہرمز ڈیلیما۔ نیویگیٹنگ کا مطلب ہے کسی بھی مشکل صورتحال کو سمجھداری سے سنبھالنا یا اس مشکل صورتحال سے گزرنا۔ ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز، اینڈ ڈیلیما کسی ایسے مشکل مسئلے کو کہتے ہیں جس کا انتخاب کر کے کوئی نہ کوئی خطرہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اٹ مینس اسٹریٹ آف ہرمز سے متعلق کمپلیکیٹڈ صورتحال میں، پیچیدہ صورتحال میں راستہ نکالنا۔ تو مائی یوٹیوب فیملی، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ابنائے ہرمز یعنی اسٹریٹ آف ہرمز ہے کیا، وہ امپورٹنٹ کیوں ہے، ایران اسے اپنا سب سے بڑا اسٹریٹجک کارڈ کیوں سمجھتا ہے، امریکہ اور اس کے اتحادی اسے ہر قیمت پر کھلا رکھنا کیوں چاہتے ہیں، پاکستان اس بحران میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اور یہ پورا معاملہ ہماری روزمرہ زندگی کو کیسے متاثر کر سکتا ہے۔ ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ لاسٹ میں ہم یہ پوائنٹ بھی سمجھیں گے کہ یہ جو بحران ہے یہ جنگ کی طرف جا رہا ہے یا ڈپلومیسی کی طرف۔ تو چلیں آئے سب سے پہلے سمجھتے ہیں ابنائے ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز آخر ہے کیا۔ اسٹریٹ آف ہرمز ایران اور عمان کے درمیان ایک تنگ سمندری رستہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پرشین گلف کو بحیرہ عرب اور دنیا کے دیگر سمندری راستوں سے جوڑتا ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، عراق، قطر، ایران جیسے جو بڑے انرجی پیدا کرنے والے ممالک ہیں، کنٹریز ہیں، وہ اپنے آئل اور LNG ایکسپورٹس اسی راستے سے جو دنیا میں پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے ایکسپرٹس اسے انرجی چوک پوائنٹ بھی کہتے ہیں۔ اور اگر کسی بھی ریزن کی وجہ سے یہ راستہ متاثر ہو جائے، بین ہو جائے، تو پوری دنیا کی انرجی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے، افیکٹ ہو سکتی ہے۔ اب سمجھتے ہیں جو پریزنٹ کنفلکٹس ہیں، موجودہ بحران ہے، یہ کیسے پیدا ہوا۔ کچھ مہینے پہلے ایران اور امریکہ کے درمیان کنفلکٹس میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں جوہری پروگرام، پابندیاں، جو سنکشنز ہیں، علاقائی سیاست، سیکیورٹی معاملات نے دونوں کنٹریز کے درمیان اعتماد کو ڈسٹرب کر دیا ہے۔ ڈسٹرب کیسے کر دیا ہے؟ یعنی اعتماد کو تقریباً ختم کر دیا ہے۔ تو مذاکرات ہوئے لیکن کئی بنیادی مسائل پر اتفاق ہی نہیں ہو سکا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اسٹریٹ آف ہرمز ایک مرتبہ پھر ورلڈ پولیٹکس کا سینٹر بن گئی، ٹھیک ہے، عالمی سیاست کا مرکز بن گئی، جو ابنائے ہرمز ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایران کے پاس سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کا ایران سے کیا تعلق ہے۔ تو اس اوپینین میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایران کے پاس دو بڑے اسٹریٹجک کارڈز ہیں، ٹھیک ہے، دو۔ پہلا کیا ہے؟ اسٹریٹ آف ہرمز پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت، کیونکہ وہ اس سے جڑی ہوئی ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ ریجن میں امریکی اتحادیوں کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت۔ کیوں؟ کیونکہ اگر امریکہ چاہے تو اسٹریٹ آف ہرمز کو بین کر سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے ساری جو ورلڈ ہے اس میں ڈسٹربنس ہو سکتی ہے۔ اب ایران تو یہ جانتا ہے کہ دنیا کی جو بڑی معیشتیں ہیں وہ گلف انرجی پر انحصار کرتی ہیں، جو خلیجی توانائی ہے اس پر انحصار کرتی ہیں۔ اسی لیے جب بھی پریشر بڑھتا ہے، اسٹریٹ آف ہرمز عالمی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو گلف کنٹریز ہیں ان کی معیشت اسٹریٹ آف ہرمز پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ یہ اوپینین امریکہ کے موقف پہ کیا بات کرتا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے آزاد نیویگیشن ایک بیسک اصول ہے۔ ان کا موقف یہ ہے، یعنی امریکہ کا اور اس کے اتحادیوں کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ عالمی تجارت اور توانائی کی فراہمی کو کسی ایک ملک کے دباؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ لیٹ سپوز جیسے اسٹریٹ آف ہرمز ہے، اس سے عالمی تجارت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کنٹریز اس کو یوز کرتی ہیں ایکسپورٹ امپورٹ کے لیے، اسپیشلی آئل اور LNG کی ایکسپورٹس کے لیے۔ لیکن اگر یہ صرف ایران کے انڈر رہے گی تو ایران ہی کچھ بھی کر سکتا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے ساتھ، اس کو بین بھی کر سکتا ہے، اس کو اوپن بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے واشنگٹن مسلسل یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ جو ہرمز ہے اس میں جہازوں کی آمد و رفت جاری رہے، کسی بھی طریقے جو شپس ہیں ان کی آمد و رفت بین نہ ہو۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ صرف فوجی طاقت استعمال کرنا آسان حل نہیں ہے، کیونکہ ایسی کارروائی سے پورا ریجن مزید ڈسٹرب ہو سکتا ہے، عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے، اس کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے، اور اس کا پیس بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اب ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اگر اسٹریٹ آف ہرمز بین ہو جائے، بند ہو جائے، شپس کی جو ہے موومنٹ سٹاپ ہو جائے ادھر، تو کیا ہوگا؟ یہ جو کوسچن ہے اس نے پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے اس وقت، کیونکہ ایران اور امریکہ کے درمیان کنفلکٹس بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو آپ ذرا سوچیں، اگر آئل کی سپلائی رک جائے، شپنگ انشورنس اگر ایکسپینسو ہو جائے، اور اس کے علاوہ جو بحری جہاز ہیں، سمندروں میں چلنے والے جو جہاز ہیں، اگر وہ اور راستے تلاش کریں، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اگر اسی طرح بڑھتی رہیں، تو پھر اس کے اثرات ٹرانسپورٹ، ایگریکلچر، ہماری صنعتوں پر اور روزمرہ کی ساری چیزوں پر، اب ہمارا جو بجٹ پاس ہوا ہے اس پر بھی دیکھ لیں، کافی زیادہ اثر انداز ہوئی ہے یہ چیز۔ یعنی ایک سمندری راستے پر جو کنفلکٹ چل رہے ہیں اس نے دنیا بھر میں مہنگائی کی نئی لہر کو پیدا کر دیا ہے، اور مزید مہنگائی پیدا کر سکتا ہے یہ جو کنفلکٹ ہے۔
اس کے بعد اس اوپینین کا جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو رائٹر ہے اس کے اکارڈنگ ایکچوئل پرابلم صرف مذاکرات کی کمی نہیں بلکہ اعتماد کی کمی بھی ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ پرابلم۔ میں نے آپ کو کئی بار یہ ٹرم سکھائی ہے۔ فرض کریں ایران کوئی رعایت دیتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ریلیکسیشن دیتا ہے، تو اسے یقین کیسے ہوگا کہ دوسری طرف بھی وعدہ پورا کیا جائے گا؟ اگر ایران اسٹیٹ آف ہرمز پر کوئی فلیکسیبلٹی دکھاتا ہے تو کیا امریکہ اس کو مطلب ایران کو کیسے ٹرسٹ آئی ہے؟ کیونکہ امریکہ جو ہے وہ مذاکرات بھی اچھے سے نہیں کر رہا اور پھر جو مذاکرات ہوئے ہیں ان پر بھی عمل نہیں کر رہا۔ تو اور اگر امریکہ کوئی پابندی نرم کرتا ہے تو اس سے یقین کیسے ہوگا کہ ایران بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے گا؟ مطلب دونوں طرف سے ٹرسٹ ایشوز ہیں۔ تو اسی لیے صرف بات چیت، صرف مذاکرات کافی نہیں بلکہ ایسے ضمانتی نظام کو، گارنٹیڈ نظام کو پیدا کرنا چاہیے ان کو، مطلب گارنٹیڈ نظام کی ضرورت ہے جو دونوں کو اعتماد دے سکیں، امریکہ کو بھی، ایران کو بھی۔ تو اب چلتے ہیں پاکستان کے رول کی طرف کہ پاکستان کیا کر رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے ان دونوں کے درمیان مذاکرات کرانے کی کوشش کی ہے، یہ ایک بڑا ہی پازیٹیو سفارتی ایک لائک سٹیپ ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کے لیے۔ لیکن اوپینین کیا کہتا ہے؟ اوپینین ہمیں کانشیس کرتا ہے، خبردار کرتا ہے کہ پاکستان کو اپنی لمٹ سمجھنی چاہیے، کیونکہ بڑی طاقتوں کے درمیان یہ جو کنفلکٹ ہے بہت زیادہ گہرائی تک شامل ہونا اس میں پاکستان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے اپنے بھی بڑے اندرونی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے چیلنجز ہیں۔ اسی لیے جو فورن پالیسی ہے پاکستان کی، اس میں بیلنس رکھنا پاکستان کے لیے ضروری ہے، کسی ایک طرف جھکاؤ نہیں۔ اگر ایران کی طرف ہوگا تو ہمیں IMF کی طرف سے ایشوز فیس کرنا ہوں گے، اور اگر ہمارا بالکل وہ امریکہ کی طرف ہو جاتا ہے جھکاؤ تو جو ہمارا ایران ہے، پڑوسی ملک بھی ہے، ہم جو اقلیتیں ہیں، جو شیعہ برادری ہے وہ بھی لنک کرتی ہے پاکستان سے کسی نہ کسی طریقے، تو بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، اور آئل اور پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی بڑھ سکتی ہیں پاکستان میں۔ اچھا، اور یہی اس اوپینین کا سینٹرل پوائنٹ ہے۔ اگر ایران سخت موقف اپناتا ہے تو عالمی معیشت جو ہے، ورلڈ اکانومی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ اگر امریکہ دباؤ بڑھاتا ہے تو ریجن میں جنگ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو کنفلکٹس اور زیادہ گہرے ہو جائیں گے۔ اگر سب اپنی پوزیشن سے ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں، فلیکسیبلٹی شو کریں، تو پھر کہیں نہ کہیں پیس کے لیے راستہ نکل سکتا ہے، امن کریٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر راستہ خطرات سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، اور یہی ہرمز ڈیلیما ہے، ٹھیک ہے۔ ہر راستہ خطرات سے بھرا ہوا ہے، ہر ایک کو خطرہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں چائنا، یورپی یونین اور باقی جو گلف کنٹریز ہیں وہ کیا کر سکتی ہیں۔ دیکھیں چین جو ہے نا، اس کے تیل درآمد کرتا ہے وہ گلف کنٹریز سے، اسی لیے وہ کنفلکٹس کم کرنے اور مذاکرات کو فروغ دینے میں بڑا ہی دلچسپی رکھتا ہے جو چائنا ہے۔ قطر اور دیگر جو گلف کنٹریز ہیں وہ بھی ریجن میں استحکام چاہتے ہیں اوبویسلی، کیونکہ کسی بھی جنگ یا ہرمز کی جو بندش ہے اس سے ان کی معیشت اور تیل کی برآمدات بہت زیادہ افیکٹ ہوں گی۔ اسی لیے یہ جو تمام لوگ ہیں سفارتکاری، مذاکرات، اعتماد کو بڑھانے میں بہت زیادہ رول اپنا پلے کر سکتے ہیں، مطلب سفارتکاری کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے اور اعتماد بڑھا کر یہ ان کنفلکٹس پر قابو کر سکتے ہیں۔ سو مائی ڈیئر یوٹیوب فیملی، جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے یہ صرف ایک سمندری راستہ نہیں ہے، یہ ورلڈ پالیٹکس، ورلڈ اکانومی، توانائی کی فراہمی اور مڈل ایسٹ کے مستقبل کا مرکز بن چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اوپینین کا جو مین پوائنٹ ہے وہ بھی یہی ہے کہ طاقت کے استعمال سے زیادہ اعتماد سازی اور اچھے سفارت کاری جو ہے وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بحران مزید بڑھتا ہے اگر اعتماد کی کمی ہو جائے اور سفارت کاری جو ہے وہ اچھی نہ ہو، اور اگر کنفلکٹس بڑھ گئے تو پھر یہ صرف امریکہ اور ایران تک لمیٹڈ نہیں رہیں گے بلکہ پورے ورلڈ میں، یہ پاکستان سمیت پورے ورلڈ کو یہ بڑے سینسٹیو نتائج دے سکتا ہے۔ اسی لیے اب آپ مجھے بتائیں آپ کے خیال میں کیا یہ مسئلہ مذاکرات سے حل ہو سکتا ہے یا امریکہ اور ایران کے درمیان مزید کنفلکٹس بڑھ سکتے ہیں؟ اپنی رائے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو اس انالیسس کی کتنی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔